شروع اللہ کے نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم بات کریں گے راز تصوف کیا ہے۔ یہ سوال سادہ لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ وہ دروازہ ہے جو دل سے کھلتا ہے، عقل سے نہیں۔ تصوف کی راہ کوئی ظاہری خانقاہ کا نام نہیں ہے، یہ دل کی وہ حالت ہے جہاں خود کو مٹا کر خدا کو پایا جاتا ہے۔ پہلا راز یہ ہے تصوف کے رازوں میں سے، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تصوف کی ابتدا خود شناسی سے ہوتی ہے، یعنی خود کو جاننے سے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے۔ اپنے نفس کی کمزوریوں، خواہشوں، فریبوں کو جان لینا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالک کہتا ہے اے رب میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ فنا، یعنی خود کا مٹ جانا، خود کو مٹا دینا۔ خواہشات، غرور، لالچ، غصہ، سب کا خاتمہ۔ یہاں انسان اپنے اندر سے میں کو نکالتا ہے اور صرف وہ کو بسا لیتا ہے، یعنی رب کو بسا لیتا ہے۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مر مر نہ زندہ شوی، یعنی مر جاتا کہ زندہ ہو جائے۔ تیسرا راز ہے عشق الہی۔ تصوف کی روح عشق ہے، وہ عشق جو بغیر زبان کے بولتا ہے، وہ عشق جو آنکھوں سے بہتا ہے آنسوؤں کی صورت میں، وہ عشق جو دل کی دھڑکن میں رب کو پکارتا ہے۔ صوفی کے لیے عشق صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت میں ڈوب کر رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ چوتھا راز ہے خدمت حلق۔ تصوف ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے قرب صرف عبادت سے نہیں، اللہ کا قرب صرف عبادت سے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں سے محبت، ان کی مدد، ان کی خدمت اور عاجزی سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوق کی خدمت خالق کا دروازہ ہے، مخلوق کی خدمت کرنے سے رب ملتا ہے۔ دوستو، راز تصوف کتابوں میں چھپا ہوا علم نہیں ہے، یہ دل پر نازل ہونے والا نور ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اے رب میں کچھ نہیں، بس سب کچھ تو ہی تو ہے۔ تصوف ہمیں دنیا سے نہیں دل سے ہٹاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کو پانے کے لیے پہلے میں کو کھونا پڑتا ہے، پھر اللہ ملتا ہے۔ اللہ ہمیں تصوف کے رازوں کو سمجھنے اور دل میں بسانے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔